مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب پر یہ قرآن اس دن بھی نازل کیا جس دن یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ جس دن دو فوجیں آپس میں ملی جنگ کے لیے، اور وہ دن یوم الفرقان، وہ دن فیصلے کا دن تھا۔ فرقان اس لیے اس کو کہا گیا کہ حق اور باطل جدا ہو گئے تھے۔ وہ وجہ یہ ہے، یوم الفرقان کہنے کی بہت سی توجیحات علماء نے بیان کی ہیں، لیکن ایک توجیح میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بدر والے دن کو یوم فرقان قرآن نے اس لیے کہا کہ جب آقا علیہ السلام جا رہے تھے مدینہ منورہ سے، تو جانے سے پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ سے۔ پہلے مہاجرین سے پوچھا، ہاں بھئی آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، یہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، جو بھی تیر آپ کی طرف آئے گا پہلے ہمارے سینے پر لگے گا، ہم اپنے سینے پر اٹھائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پھر انصار سے پوچھا، جب انصار سے پوچھا تو انصار صحابہ کرام کا جذبہ مہاجرین سے بھی بلند تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انصار کے سردار تھے یہ۔ انصار وہ صحابہ ہیں جو مدینہ منورہ کے مقامی تھے، اور مہاجرین وہ جو نبی پاک کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے 240 کے قریب انصار صحابہ وہاں پہ موجود، اور سب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بدر تو یہ کھڑا ہے، اگر آپ حکم کریں کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑیں پھر بھی ہم حاضر ہیں۔ اس زمانے میں کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑنے کی بات دور حاضر میں ایسے ہے کہ جیسے دنیا کا کمزور ترین ملک، کہ جس کا رقبہ بھی چھوٹا ہو، جس کی معیشت بھی کمزور ہو سب سے زیادہ، اور جس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو، اور وہ ملک اٹھ کر یہ کہے کہ ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے، ہم روس سے ٹکر لیں گے، تو عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس حالت میں یہ بات کہی کہ جب پہننے کو کپڑا بھی بلال کے جسم پر نہیں ہے، جب لڑنے کے لیے صرف 3 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 1000 لوگوں کا مقابلہ ہے۔ پھر ایک صحابی انصار کھڑی ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ بدر تو یہ کھڑا ہے، اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ برق غماد حبشہ کا ایک علاقہ جس کو موجودہ دور میں آپ سوڈان کہتے ہیں، برق غماد کا شہر میں اگر جا کر لڑنا ہے یا رسول اللہ ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ اور کیا حالت ہے صحابہ کی، روزہ رکھا ہوا ہے، اور جس کھجور کو چوس کر سحری کی، کھائی بھی نہیں، کھجور کو چوس کر سحری کی، اسی کھجور کو چوس کر افطاری کر لی۔ یہ حالات ہیں۔ ہمیں تو افطاری میں جب تک ٹھنڈا گرم اور 10 قسم کے کھانے نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید افطاری کا مزہ کوئی نہیں آیا، لیکن یہ صحابہ جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ، اور ایک بھی صحابی نے اٹھ کر نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہمیں لنگر کھلائیں تو پھر ہم آتے ہیں۔ یہاں کوئی محفل ہونا تو محفل میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اشتہار پہ منتظمین کو یا مساجد والوں کو لکھنا پڑتا ہے کہ محفل کے اختتام پر لنگر کا وسیع انتظام ہے۔ ان کو پتہ یہ قوم جو ہے لنگر کی بھوکی ہے، پھر ہی آئے گی، اس کو دین کا شوق نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام ایک بھی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری یہ مجبوری ہے۔ حضور نے سب سے سن کر جب نبی پاک نے صحابہ کا یہ جلوہ دیکھا، حضور کا چہرہ تو پہلے ہی بڑا حسین تھا، بڑا سونا تھا، سرکار دو عالم علیہ السلام کا چہرہ اور زیادہ کھل گیا۔ فرمایا حضور مسکرائے، حضور کے چہرے پر تبسم آئی، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اتنے حضور خوش ہوئے۔ تو منافقین جب سرکار جا رہے تھے بدر کی طرف
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں رہنے والے پیچھے نماز پڑھنے والے منافق بھی تھے. سارے نمازی ایک جیسے نہیں ہوتے. داڑیاں ان کی بھی تھی, پگڑیاں انہوں نے بھی پہنی تھی, لیکن اندر نفاق, اندر گند بھرا ہوا تھا. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کے حضور علیہ السلام کے پیچھے ہی باتیں کرتے, نبی پاک ہی کے مشن کے خلاف کھڑے ہوتے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف جا رہے, صحابہ کے جسم پر کپڑے نہیں تھے, کھانے کو روٹی نہیں تھی, اور لڑنے کے لیے تلواریں اور زریں نہیں تھیں, تو حضور نے دعا کی, یا اللہ جب یہ میرے صحابہ واپس آئیں, اے میرے مولا ان کو تو ان کے پہنے ہوئے کپڑوں سے بہتر کپڑے عطا کرنا. جب یہ واپس آئیں تو ان کو ان کی تلواروں سے بہتر ان کو ہتھیار عطا فرمانا, اور جب یہ واپس آئیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, یا اللہ ان کو ان کے کھانے سے بہتر عطا فرمانا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ جب 16 رمضان المبارک کو پہنچا بدر کے میدان پر. اب آئیے بدر, میدان بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج النبوت کے اندر بدر کی جنگ کے حوالے سے جو میدان بدر کا تعارف کروایا, آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نسب کے اندر, حضور کا شجر نسب میں کنانا نام کے ایک بزرگ حضور کے آباء و اجداد میں آتے, اس کی دوسری شاخ کا ایک جو نسل ہے وہ اس جگہ آباد تھی جہاں پر آج میدان بدر ہے, یہاں بستی ہوا کرتی تھی. اور یہاں پر اتنے چشمے, اس قدر صاف پانی تھا اس چشموں کا کہ 14ویں رات کا چاند ان کے چشموں کے اندر, اس 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں اتنا صاف نہیں نظر آتا تھا جتنا ان کے چشموں کے اندر زیادہ چمکدار نظر آتا تھا. تو 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں. اس لیے حضور کو کیا کہا گیا جب سرکار مدینے میں تشریف لائے, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, کہ ہم پر تو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا, تو اس لیے میدان بدر کو اس لیے بدر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ان کے چشموں کے پانی میں 14ویں کا چاند بالکل شفاف نظر آتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو وہاں پر ٹھہر گئے تو ایک دن پہلے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی. حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا اور میدان بدر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگی اسٹریٹجی, جنگی حکمت عملی اللہ کے حبیب نے جو بنائی ہے, آج تک دنیا کے بڑے بڑے جرنیل پریشان ہیں کہ نہ کسی استاد نے ان کو پڑھایا, نہ کسی کی انہوں نے شاگردی کی اللہ کے حبیب نے, اور پھر اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی, جنگی اسٹریٹجی اتنی اعلیٰ کہ میدان بدر میں جا کر حضور نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا, اس جگہ پر اپنا خیمہ لگایا جہاں سے پورا بدر صاف نظر آتا تھا. اور ایک دن پہلے حضور نے اپنی چھڑی سے نشانات لگائے, فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ یہ کس کے نشان ہیں؟ صحیح بخاری اٹھا کے پڑھیے. نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ پوچھا, حضور نے فرمایا یہ جگہ دیکھ رہے ہو, یہ نشان لگایا دائرہ, فرمایا یہ اس جگہ پر آ کر ابو جہل جب مرے گا اس جگہ گرے گا. ابھی جنگ ہوئی نہیں, ابھی پتہ نہیں ابو جہل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, ابھی وہ تو رستے میں تھے. بہرحال پھر حضور نے نشان لگایا, پوچھا یہ رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ جو ہے عتبہ کے موت کی جگہ ہے. مکے کا سردار ابو جہل, عتبہ, شیبہ, حضور نے ایک ایک سردار کا نشان لگا کر بتا دیا اس جگہ فلاں مرے گا, اس جگہ فلاں مرے گا, اس جگہ فلاں مرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو دیکھا, جب رات ہوئی تو ادھر جو کفار کا لشکر جمع ہو گیا, 1000 کا لشکر, رات کو وہ ناچ گانے کی محفلیں کر رہے ہیں, رقص و سرود جاری ہے, شرابیں پی جا رہی ہیں, اور اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت اور اس کا شوربہ پیا جا رہا ہے, اور ادھر صحابہ کی حالت کیا ہے؟ کھانے کو کھجور بھی نصیب نہیں.
لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ پر قربان، انہوں نے اپنے زمانے کو، اپنے حالات کو نہیں دیکھا کہ جناب ہمارے مخالفین تو اتنی سہولیات سے راستہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام اللہ اللہ کرتے کرتے سو گئے، مخالف میں اتنا کھانا پینا، اور ادھر کھانے کو سحری کے لیے کچھ کھجور بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات مسجد عریش کے نیچے نبی علیہ السلام دعا مانگتے رہے۔ آج وہاں پر مسجد عریش موجود ہے، جن لوگوں نے میدان بدر کی زیارت کی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر مسجد عریش یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے اور دعا کی، یا اللہ یہ میرا چھوٹا سا قافلہ جو میری 14 سالہ محنت ہے، 13 سال مکے میں اور 2 سال 1 سال مدینہ منورہ میں ہو چکے تھے، کیونکہ دوسرے سال ہجرت کے دوسرے سال میں یہ بدر کی جنگ ہوئی ہے اور جہاد کا حکم بھی دوسرے سال اترا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ یہ میرا جو قافلہ جو میں نے 13 سال مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا اور پھر مدینہ میں اپنا شہر چھوڑ کر آ گیا تیرے دین کی خاطر، یا اللہ اگر آج یہ قافلے کو کوئی آفت پہنچ گئی، یہ اگر ان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، یہ دنیا سے مٹ گئے، تو اے میرے مولا پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ آج ان کو بچا لے، آج ان کی امداد فرما لے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے حتیٰ کہ سرکار کے جسم پر جو چادر تھی وہ چادر بھی گر گئی، اتنی لمبی حضور نے دعا فرمائی۔ تو حضور روتے رہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہوگی، میرا یہ یقین ہے۔ نبی علیہ السلام دعائیں مانگتے جا رہے، روتے جا رہے، دعائیں مانگتے جا رہے، روتے جا رہے، اے میرے مولا میری اس امت کے اوپر یہ جو لشکر ہے، یہ ان کو مارنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ہے، یا اللہ ان کی نسلوں کو برباد فرما، ان کو ختم کر دے۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، جبریل امین حاضر ہو گئے۔ جبریل امین، اے حبیب ہم آپ کی امداد کے لیے 1000 فرشتہ میدان بدر میں بھیج رہے ہیں۔ 306 صحابہ کرام، بدر کے اندر 306 ہیں ٹوٹل، لیکن ان میں 306 میں سے 7 صحابہ کرام وہ ہیں، 313 کمپلیٹ نہیں ہیں۔ 7 صحابہ کرام کو اعزازاً نبی پاک علیہ السلام نے بدر کی جنگ میں سے ثواب کا حصہ عطا کیا، اور ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رکے تھے۔ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ ہیں کہ جو کہ مدینہ المنورہ سے چلے گئے تھے جاسوسی کے لیے کفار کی، اور 2 صحابہ مدینہ منورہ میں، ایک کو سرکار نے مدینے میں اپنا نائب بنایا، اسسٹنٹ، کہ میری جگہ اس وقت تم یہاں پہ کام کرو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے 306 صحابہ وہاں موجود ہیں، اور لڑنے کے لیے صرف 6 تلواریں، 8 زیریں، 2 گھوڑے، 6 تلواریں، 8 زیریں، 2 گھوڑے بدلنے آئے تھے۔ یہ دنیا بھر کی تقدیریں، یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر بدلنے آئے تھے 6 تلواروں کے ساتھ، لیکن فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کو آئیں گے۔ آج فضائے بدر نہیں ہے، آج مسلمان 57 اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن نام کے یہ بت ہیں، بت، یہ ریاستیں نہیں ہیں، اور ریاستیں ایسی ہوتی بھی نہیں ہیں۔ ریاستیں اس کو کہتے ہیں، یہ ہے ریاست مدینہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جب معاملہ ہوا صحابہ رکے نہیں ہیں، انہوں نے اپنا مال و جان پیش کر دیا حضور کی بارگاہ میں، آقا دو جہاں کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح جب میدان لگ گیا، پوری رات بارش ہوتی رہی، اللہ نے رات کو ٹھنڈا کر دیا، رات کو ٹھنڈا، اور یہ میرا تجربہ ہے، آپ 16-17 کی درمیانی رات دیکھو نا، ہر سال ہی یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے،
ہر سال یا بارش ہوتی ہے. یہ اصل میں اللہ نے بدر کی نشانی کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے, اور میں بڑے عرصے سے یہ محسوس کر رہا ہوں. ہر سال ہی میں لوگوں کو بتاتا ہوں, جب 16-17واں روزہ آتا ہے, گرمی چاہے جتنی مرضی ہو, تو ایک رات میں تھوڑی بہت اللہ ہوا چلا کر ایک فضائے بدر کو چلا دیتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے محبوبوں کی یاد کو تازہ کر دیا. تو اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ حضور نے صفیں فرمایا ساؤ صفوفکم, صفیں سیدھی کرو. جب صفیں سیدھی کی گئی, معوذ اور معاذ 2 بچے تھے, اور ان کے 5 بھائی اور بھی میدان بدر کے اندر موجود تھے. ایک ہی ماں باپ کے 7 بچے, بیٹے, بدر کی جنگ کے اندر. اتنا بڑا اعزاز. آج تک امت کا اس پر اتفاق ہے کہ بدری صحابہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. پہلے نمبر پر مہاجرین کا رتبہ ہے, مہاجرین کے بعد پھر بدریوں کا ہے, پھر انصار کا ہے, پھر احد والوں کا ہے. یہ ترتیب ہے اہل سنت کے نزدیک فضیلت کی. تو یہ ان کے برابر میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان کی مقابلہ, ان کی فضیلت, ان کے ثواب کو کوئی بھی نہیں پا سکتا. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سب کچھ حضور کے لیے پیش کر دیا, اور حضور نے فرما دیا تھا میرے صحابہ میں سے جو 1 مٹھی جو یا 1 مٹھی کھجوریں اللہ کے راستے میں دے گا, فرمایا قیامت تک احد پہاڑ جتنا صدقہ خیرات بھی کر دے, میرے صحاب کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. آج لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے صفیں جب سیدھی کر لی تو 2 بھائی تھے, 5 بھائی اور بھی موجود ہیں. ماں باپ کو تو کہنا یہی چاہیے تھا 5 پتر, بس 2 ہی بڑے نے, تو اور جان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 2 بچے معوذ اور معاذ, ان کو پتہ چلا کہ ابو جہل نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے, سرکار مدینہ علیہ السلام کو گستاخ ہے. تو یہ 2 بچے جو کم سن بچے تھے, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے, اپنے پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہو گئے تاکہ ہم بھی نبی پاک کو بڑے نظر آئیں اور حضور ہمیں بھی بدر کے میدان میں شرکت کی اجازت دے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو ابھی بچے ہو, تم جاؤ گھر, تم پر ابھی جہاد فرض نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہم بھی اللہ کے راستے میں کٹیں اور اللہ کے راستے میں مرے. اب جب میدان لگ گیا, عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بتاؤ بھائی ابو جہل کدھر ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو دیکھا نہیں ہوا تھا ابو جہل کو, یہ تو مدینہ کے تھے. جو مکہ کے آنے والے مہاجرین تھے ان کو پتا تھا ابو جہل کون ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا وہ ابو جہل کا ہے. تو یہ لب کے دونوں بھائی, اور ایک نے پاؤں پہ وار کیا اور ایک نے بازو پہ ابو جہل کے وار کیا, وہاں پہ گرا دیا. جب گرایا تو وہیں پر اس کے سینے پر ایک وار معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کم سن بچے تھے, انہوں نے جب کیا, وہیں پہ اس کی روح نکل رہی تھی, تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو جدا کر دیا سر سے, اور جدا کر کے سرکار کی بارگاہ میں لے آئی. یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ تھا جس نے آپ کی گستاخی کی, آپ کو مکہ میں تنگ کیا. نبی علیہ السلام پوچھا بھئی اس کو قتل کس نے کیا؟ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ معاذ نے. فرمایا بلاؤ اس کو. جب بلایا گیا فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے, اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل تھا, اور معاذ نے ابو جہل مکہ کے سردار کو مار کر یہ اتنا بڑا امت پر احسان کر دیا کہ اب مال غنیمت میں ابو جہل کا بچا ہوا جتنا مال ہے یہ معاذ کو دیا جائے. حضور نے اعزازاً ان کو دیا, حالانکہ وہ کمسن بچے تھے, اور سرکار نے قیامت تک بتا دیا عزت صرف اسی کی ہوگی جو میرے گستاخ سے ٹکر لے گا. عزت صرف انہی کی ہونی ہے جو ان کے آگے جھکے گا. حالانکہ مدینہ المنورہ کی جو کھجور کی ساری پیداوار ہے ساری مکہ میں بکتی تھی. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ہماری تو کھانے پینے کا, ہماری تو معیشت کا مسئلہ ہے, ہمیں تو اگر مکہ والوں سے ٹکر لینا پڑ گئی تو ہماری کھجوریں کون خریدے گا, ہماری معیشت کیسے چلے گی, ہمارا کاروبار زندگی کیسے چلے گا. یہ تو دور حاضر کا مسلمان مردہ دل ہو چکا جو کہتا ہے کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکال دیا تو شاید ہم پاکستان بھوکا مر جائے گا. اس سے پہلے شاید پاکستان, فرانس کے پیدا ہونے سے پہلے شاید پاکستان کھاتا پیتا نہیں تھا. پہلے پاکستان کو کون پال رہا تھا؟ وہی رب پال رہا تھا, وہی رب پال رہا تھا نا.
تو فرانس کے سفیر کو نکالنے کے بعد بھی تمہیں رب بھی نہیں پالنا ہے. فرانس نے تمہارا ٹھیکہ نہیں. کہتے جی کاٹن ہماری نہیں بکے گی, یورپ کنٹری ہمارے ساتھ قطع تعلق ہو جائیں گے. ان کو تو اپنے فرانس سفیر کی اتنی غیرت آ جائے, تمہیں اپنی نبی کی غیرت کوئی نہیں ہے. صحابہ میں سے کسی ایک نے سوال نہیں کیا یار, کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, پینے کو کچھ نہیں تھا. اور جب مدینہ سے صحابہ چلے تھے, مدینہ منورہ سے, تو منافقین جو نبی پاک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, جو جناب اللہ اللہ بھی کرتے تھے, بڑی تلاوتیں بھی کرتے تھے, لیکن دل منافق تھا. دل جب منافق ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج کوئی نہیں. عمل میں کمی ہو تو پھر بھی برداشت ہے, لیکن دل میں جب منافقت کا بیج انسان کے بویا جائے نا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب وہ جو منافقین سرکار دو عالم علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے جب بدر میں حضور جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے کیا آوازیں لگائی, دیکھنا ہے پٹ کے آئیں گے, یہ پٹ کے آئیں گے, ان کے پاس لڑنے کو تو کچھ ہے نہیں ہے, یہ بدر میں جا رہے ہیں, 1000 کا جتھا ہے, ان کے پاس کھانے پینے کو سامان ضرب و حرب سب موجود ہے, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے اس وقت جب عہد لیا تھا تو حضرت سعد بن معاذ نے کیا یہ بات کہی تھی, یا رسول اللہ آپ ہمیں میدان بدر لے کے جا رہے ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون, اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے, ہم یہیں پہ بیٹھے, ہم سے نہیں لڑا جاتا. یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں, جہاں پر آپ کا سایہ پڑے گا ہمارا وہاں پہ خون گرے گا. یہ بدر میں صحابہ اکرام نے ایسا جذبہ اپنا دکھایا, اور رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتے ہوئے صحابہ نے جنگ لڑی ہے. اور ایک صحابی کے پاس لڑنے کو کچھ نہیں تھا تو وہ کھجور کا ایک تنا لے آئے, شاخ توڑ کر وہ لے آئے. نبی علیہ السلام نے اس کو شاخ پہ ہاتھ پھیر کے دے دیا, جاؤ مقابلہ تلوار سے اور کھجور کی شاخ ہوتی بھی ڈیلی ڈالی ہے. آپ کبھی ہاتھ میں شاخ کو پکڑ کے دیکھیں, ڈیلی ڈالی ہوگی, وہ تو لکڑ کی طرح سخت بھی نہیں ہوتی. تو وہ مقابلے میں تلوار ہے, جب انہوں نے ایسے کر کے تلوار کی طرح مارا نا, وہیں پہ کافر کی گردن اڑ گئی. اچھا بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے اس جنگ میں. تو جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بتایا گیا, یا رسول اللہ ہم نے تو, ہمارے پاس تو لڑنے کچھ نہیں, کوئی ڈنڈا لے کے آ گیا, کوئی لکڑی لے کے آ گیا, کوئی کھجور کا شاخ لے کے آ گیا, اور تلواریں تو صرف 6 تھیں, اور گھوڑے صرف 2 تھے, اور 70 اونٹ تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو اس دن نازل کیا, 5000 فرشتہ تمہاری امداد کے لیے, مدد کے لیے اترا آسمان سے. تم جب کسی پر وار کرنا چاہتے تمہارے وار لگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی گردن تن سے جدا کر دیتا. اور بھائی آج فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایٹم بم کی, فوجوں کی اور اسلحے کی کمی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس, یہ سب سامان ضرب و حرب ہے, لیکن جرت ابو بکر و عمر نہیں ہے. جرت ابو بکر و عمر, یہ عشرہ مبشرہ والی جرت نہیں ہے, ان کے جیسی سوچ نہیں ہے. آج ان کے جیسی سوچ ہوگی تو مسلمان کبھی بھی مار نہیں کھائے گا. یہ 57 اسلامی ممالک کیا, تو پھر ایک ملک ہی کفر کے لیے کافی ہے. ایک ملک کیا, ان کو ایک ملک کے اندر رہنے والا جو مولوی ہے, اگر وہ ناموس رسالت پر بات کرے تو وہ بھی اس پر باری آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کو درد یہ ہے کہ مسلمانوں سے 2 چیزیں نکال دو, 2 چیزیں, ایک نبی پاک کی محبت اور دوسرا جذبہ جہاد. نبی پاک کا عشق اور ایک جذبہ جہاد, یہ دونوں نکال دو تو مسلمان ویسے ذلیل ہو جائے گا. یہ فاقہ کش موت سے گھبراتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے سینے سے نکال دو. اسلام کو دیکھے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال نے جو یہ بات کہی کہ ان کو فرنگی تخیلات دو, اور دیکھو جی یورپ کہاں چلا گیا, آپ ابھی یہیں پر ہو, آپ پرانی سوچیں, آپ پرانی 1000 سال پیچھے کا سوچتے ہو. اور میں نے کہا بھائی 1000 سال پیچھے رہنے دو, ہماری ترقی مسلمان کی 1000 سال پیچھے کی سوچ میں ہے.
کام کرو، محنت کرو، پڑھو لکھو، لیکن نظریات میں کمپرومائز نہ کرو، نظریات وہی رکھو جو قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان سے ایمان لانے کے بارے میں کہا جائے ایمان لو، تو کن کے بارے میں، کن کی طرح ایمان لاؤ؟ آمن الناس، نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کہا آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ تو قرآن نے کہا نا، الا انہم ہم السفہاء، اور یہ بے وقوف وہ نہیں ہیں، ابو بکر و عمر سب کچھ نبی پر لٹا کر دنیا میں سرخرو ہو گئے، بے وقوف تو تم ہو جو تم بچا کر دنیا میں جو ہے ذلیل ہو گئے۔ بے وقوفی یہ ہے، بے وقوفی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اب بچا بچا کر رکھے، اس جان کا، اس علم کا، اس دولت کا، اس منصب کا کیا کرنا جو ہمارے دین کے اور نبی کے کام نہ آئے۔ صحابہ نے تو ایک ہی چیز سیکھی تھی کہ ہمارا جینا، فَإِنَّا مِنْ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاؤُ، یا رسول اللہ ہمارا مال، ہماری عزت، ہمارے مال، سب کچھ آپ کی عزت پر قربان۔ تو بدر ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ نبی پاک کی خاطر سب کچھ قربان۔ اچھا آخری بس بات کروں گا کہ بدر کے مارکے میں سرکار نے سب سے پہلے 3 صحابہ کو بھیجا تھا، ایک تھے حضرت مولا علی المرتضیٰ، ایک حضرت امیر حمزہ، اور ایک ہے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ نہیں، عبید، یہ بدر کے شہداء میں سے ہیں۔ بدر کے اندر ان کو جب بھیجا تو کفار نے پہلے یہ شرط رکھی کہ آپ اپنے بڑے بڑے جو آپ کے سردار ہیں آپ ان کو بھیجیں۔ حضور نے ان تینوں کو انتخاب کیا، جب گئے تو حضرت علی نے اور حضرت امیر حمزہ نے عتبہ شیبہ کو تو مار دیا، وہیں پہ واصل جہنم کیا کر دیا، لیکن حضرت عبید جو تھے ان کے پاؤں پر پنڈلی پر وار ہوا، اتنا سخت وار کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بیچ میں سے خون بھی اور یہ مکھ بھی بہنا شروع ہو گئی پاؤں سے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاؤں پر اپنی گال رکھ کر چہرے مبارک کی طرف دیکھ کر عرض کرنے کے، یا رسول اللہ اگر میں ابھی دنیا سے انتقال کر جاؤں تو کیا اللہ میری شہادت قبول کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہاں تم سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ وہیں پر آپ کی چہرہ حضور کی طرف، آنکھیں حضور کی طرف، اور روح پرواز کر گئی۔ ہو وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو، اور جتنی بھی قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ یہ معاملہ حضرت عبید رضی اللہ بتا دیا کہ دیکھو جینا بھی وہی زندگی بھی وہی زندگی ہے جو محبوب کے لیے ہو، اور موت بھی وہی موت ہے جو یاد محبوب میں ہو۔ تو آخری وقت حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال، شہادت بھی بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں آ کر ہوئی ہے۔